الرحمن الرحیم، السلام علیکم بھائیو بہنوں، کیا حال ہے آپ کے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ابھی میں ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور اس میں آپ کو کچھ میں لائیو دکھانے جا رہا ہوں جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والا ہے، خاص طور پہ جو جیز کیش یوزرز ہیں یا ایزی پیسہ یوزرز ہیں یا جو بھی کوئی موبائل والیٹ یوز کرتے ہیں، جیسے زونگ کا بھی آپ کا پے میکس ہے، ٹھیک ہے، اگر ان کو یوز کرتے ہیں تو وہ یوزر جو ہے ان کے لیے خاص طور پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور اس میں اپنا ایک ایکسپیرینس آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کیسے جو ہے یہ فراڈ والے کیسز ہوتے ہیں، کیسے کوئی آپ کے جیز کیش اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیتا ہے، کیسے کوئی آپ کے ایزی پیسہ اکاؤنٹ کو ہیک کر لیتا ہے، اور جو بھی آپ یہ موبائل والیٹ یوز کرتے ہیں ان کو آپ کس طرح سیکیور کر سکتے ہیں، اور کیا کیا طریقے ہیں جن کے تھرو آپ اگر یہ چیزیں امپلیمنٹ کرتے ہو یا اگر ایسی چیزیں آپ کے ساتھ اگر کبھی ہوں ایسے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ایسے حالات میں۔ تو میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میں آپ کو ایک مزیدار چیز دکھاتا ہوں۔ آج مجھے جی ایک نمبر سے میسیج آتا ہے، میسیج آپ کے سامنے جی ₹2000 آن CNIC بلا 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 سینڈ فرام اکاؤنٹ فرام ایزی پیسہ بایو میٹرک ایجنٹ، اور آگے ٹریکنگ ID دیا ہوا ہے۔ اب عام جو یوزر ہے وہ کیا سمجھے گا، ٹھیک ہے، یار مجھے تو بھائی 2000 کسی نے بھیجا ہے، فوراً سے پہلے ایزی پیسہ جائے گا اور ٹریکنگ ID دے گا، وہ سمجھے گا پیسے آئے ہیں۔ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے، کسی نے آپ کو پیسے نہیں بھیجے، ٹھیک ہے، یہ بیسکلی طریقہ ہے آپ کو ٹریپ کرنے کا۔ اب آپ جب اس میسیج کے بارے میں ڈیٹیلز لوگے، ٹھیک ہے، اور جتنا اس کو جاننے کی کوشش کرو گے، اگلے بندے کو سمجھ آ جائے گی کہ بھائی آپ کے پاس کہیں نہ کہیں آپ ایزی پیسہ کا یوزر ہو، اور آپ کے پاس ڈیفینیٹلی آپ کے بیلنس کہیں نہ کہیں آپ کا اس ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں بیلنس پڑا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی کیوریوسٹی، انسان لالچی ہے نا، تو انسان ہم لوگ یہ حرکت ضرور کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد مجھے پتا ہوتا ہے جی ایسے میسیج کے بعد ایک کسی دوسرے نمبر سے کال آتی ہے، پھر وہ کوئی بولتے ہیں کہ بھائی صاحب غلطی سے میسیج آ گیا، پلیز آپ مجھے سینڈ کر دیں گے، ان کو سینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے فیک کام شروع کراتے ہیں۔ اب کیا فیک کام شروع کراتے ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اچھا جی، یہ مجھے میسیج آتا ہے، میری عادت ہے کہ مجھے کوئی میسیج آتا ہے تو میں لکھتا ہوں جی ہو از دس، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو، کوئی جواب نہیں ہے تو میں نے یہی میسیج کاپی کر کے لکھا جی یہ میسیج مجھے آپ کی طرف سے ملا ہے۔ خیر، اس کے بعد تقریباً کوئی 5 سے 10 منٹ بعد مجھے اس نمبر سے جی کال آتی ہے، اور جو بندہ بات کر رہا ہوتا ہے جی وہ اس ٹائم تو مجھے لگتا ہے جی کہ شاید ان ایجوکیٹڈ ہے، کیونکہ اس کی بات کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کچھ ایسا ہوتا ہے، السلام علیکم، کی حال ہے جی، تسی ٹھیک ٹھاک ہو، میں جی کوئی مزدور گل کرتا پہ، یہ بیسکلی وہ اس طرح بات کر رہا ہے، میں ویسے ہی بتا رہا ہوں جیسے وہ بات کر رہا تھا، اور آپ کو بیسکلی سمجھانے جا رہا ہوں کنزیومر بیہیویئر کہ جی کیا ہے اور آپ کا کیا بیہیویئر اس ٹائم پہ ہونا چاہیے، وہ آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ تو جی میں مزدور گل کرتا پہ جی، میں شدھرے تو گل کر رہا سی جی، بڑے غریب بندہ ہے گا جی، میں پیسے کلے سی کہ کسی نوں تے ایزی پیسہ اکاؤنٹ تو جڑا دکاندار ہے نا انہیں غلطی نال جی وہ کتنے میسیج جڑا بھیجی دا ہے نا جنہیں ٹریکنگ ID ہوندا ہے، وہ غلطی نے تہاڈے موبائل تے انہوں نے میسیج کرتا ہے، تے میں بڑا غریب انسان ہاں، تسی جے کرو جی مہربانی کر کے نا مینوں میسیج کر دیو گے تو تہاڈی بڑی مہربانی ہوگی، تہانوں میں دعاواں چ یاد رکھاں گا۔ میں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے بھائی، آپ مسلمان بھائی ہیں یار، اور چونکہ دیکھیں ہمیں مدد ہر کسی کی کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے سم ٹائمز کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلطی سے کسی کا میسیج آ جاتا ہے، لیکن ویسے ایسا ہونا نہیں چاہیے، میں آپ کو بتاؤں۔ خیر، جیسے کہتے ہیں جی میں نے وہ انسانیت کے ناطے جو ہے اس سے میسیج جو ہے میں نے اس پر میسیج کر دی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ لو بھائی آپ کا میسیج، ٹھیک ہے۔ مجھے اس کی کال آئی کہ سر، اچھا اب جب سیکنڈ ٹائم کال آئی نا تو جو بندہ وہی پنجابی میں بات کر رہا تھا، یا تو وہ تھا یا اب وہ بڑے مؤدبانہ طریقے سے، سر تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ میری مدد کر دی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو حج کرائے، یہ کرائے وہ کریں، بلا بلا بلا۔ اچھا مجھے تھوڑا سا نا ڈاؤٹ ہوا، یار تم پہلے تو جس طرح بات کر رہے تھے، ایون ہر بندہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا میں کہ یار یہ شاید بیچارہ واقعی کوئی غریب ہے، سیکنڈ ٹائم جو تم نے بات کی نا بالکل ہی تمہارا طریقہ بدل گیا، یا پھر کسی اور سے بات کی۔ خیر میں نے میسیج کر دیا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت شکریہ، ٹھیک ہے۔ پھر وہ مجھے کہتے ہیں سر جی میں جو ہے میں دکان پہ ہوں سر جی، تو میں اگر مجھے مزید کسی چیز کی کوئی ضرورت پڑے گی تو میں سر آپ کی نا بات کرا دوں اس بندے سے جس سے بھی میں نے یہ پیسے وغیرہ ٹرانسفر کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے ابھی بات کرا دو، میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں حل کر دوں گا۔ نہیں، اب کیا کہتا ہے سر جی میں ابھی دکان پہ جا رہا ہوں، ابھی مجھے 1 سیکنڈ پہلے کہتے ہیں سر میں دکان پہ ہوں، دکاندار کے پاس ہی ہوں، اور آپ نے اس کو بھی میسیج بھیجا تھا۔ تو میں کہا یار ہاں، اس میں نے میسیج بھیجا تھا، مجھے کیا پتا تھا وہ دکاندار ہے، تو وہ دکاندار کے پاس کھڑا ہے، وہ مجھے بتا رہا ہے، کیونکہ اس کو کیسے پتا کہ دکاندار کے پاس بھی میسیج کیا ہے۔ تو میں نے اس کے لیے کہا کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے بتا دو، کوئی مسئلہ ہے تو میں بھی ریزالو کرتا ہوں، میرے دکاندار سے بات کرا دو۔ اب وہ کہتا ہے امیجیٹلی نہیں سر میں ابھی دکان پہ نہیں ہوں، میں دکان پہ جاؤں گا، تو جھوٹ بولا اس نے، ٹھیک ہے، 2 دفعہ اس نے جھوٹ بولا۔ خیر میں کہا کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کو کوئی ایشو ہو آپ مجھے کال کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ خیر اس کے بعد کیا جی 2 سے 3 منٹ گزرے، مجھے اس کی دوبارہ کال آئی، اب اگین اس کا طریقہ بدل گیا سر، وہ اب بڑا نا انوسنٹ طریقے سے، سر وہ اصل میں دکاندار کے پاس گیا ہوں، اس نے مجھے کہا جی کہ یہ جو ID ہے نا، ٹریکنگ ID جو ہے بیسکلی جو میسیج میں سینڈ کی ہے وہ نا بلاک ہو گئی ہے اس نمبر کے اگینسٹ، CNIC کے اگینسٹ، تو یہ کام نہیں کرے گی۔ تو سر اس کا یہ طریقہ یہ ہے کہ ابھی وہ نا آپ کو 3737 سے نا ایک میسیج آئے گا، اور اس میں نا OTP ہوگا،
सॉरी OPTP तो वो खाने वाला रेस्टोरेंट है, उसमें ना OTP कोड होगा, तो सर आप काइंडली मुझे वो सेंड कर देंगे ताकि मेरा जो है ना अकाउंट जो है वो अनब्लॉक हो जाएगा, ये वो फलाना। अच्छा भाई, आम बंदे को नहीं पता होगा OTP क्या है भाई, वो एक कोड होता है, सिक्योरिटी कोड होता है। अगर आपने अपना कोई अगर आपका अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर रहा है या आपके अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो सिक्योरिटी एक कोड आता है, ठीक है। और अगर आप गलती से वो कोड उसको शेयर कर दो, क्योंकि वो ईजी पैसा अकाउंट को जिसे कहते हैं जी हैक करने की कोशिश हो रही होती है। अब इस केस में क्या था कि मेरा ईजी पैसा अकाउंट जिसको हैक करने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है, वहाँ पे पासवर्ड वगैरह वो लगा रहे थे भाई साहब, ठीक है। और डेफिनेटली जब आप पासवर्ड लगाते हो 1 से 2 दफ़ा या 3 दफ़ा लगाते हो तो आपको एक OPTP कोड मिलता है, ठीक है। तो वो जब भी किसी न्यू डिवाइस पे आप जाके अकाउंट लॉगिन करते हो तो वहाँ पे आपको OPTP कोड मस्ट होता है, पहली दफ़ा देना होता है। अब मुझे OPTP कोड आना था 3737 जो कि ईजी पैसा का ऑफिशियल नंबर है, और अगर मैं गलती से वो मैसेज उनको शेयर कर दूंगा तो वो बड़े आसानी से वहाँ पे डाल के फिर मुझे दोबारा बोलेंगे कि सर ये वाला कंफर्म करें, ये कंफर्म करें। मैं बेचारा आम यूज़र के किसी की मदद करने के चक्कर में उसको बता दूंगा और फिर मेरे अकाउंट में वो आराम से घुस जाएंगे, फिर जितने पैसे हैं वो वहाँ से बड़े आराम से साफ़ कर जाएंगे। तो आम यूज़र जो है ना उसको वाकई इस बारे में नहीं पता, ख़ास तौर पर जो हमारे इनोसेंट बेचारे गरीब लोग हैं, ठीक है, क्योंकि ये इन मोबाइल वॉलेट्स का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कि आप आराम से सुकून से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी CNIC पे, किसी भी मोबाइल नंबर पे लोड वगैरह करवा सकते हैं, बिल वगैरह जमा करा सकते हैं। लेकिन चूँकि लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है और ना ही इस तरह के एप्लीकेशंस वाले अवेयरनेस देते हैं, तो इस तरह के लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो इनके फ्रॉड करते हैं। चूँकि मुझे पता था कि भाई ये तुम जो 2 नंबरी करने लगे OTP कोड मांग के, ठीक है, तो ये तुम क्या कह रहे हो। मैंने क्या बात किया, मेरा भी थोड़ी सी टोन बदल गई। मैं कहा यार आपको पता है कि आप किससे बात कर रहे हो, मैं ईजी पैसा की टीम के अंदर उनके बैंकिंग डिपार्टमेंट में होता हूँ, ठीक है, बैंकिंग हेड हूँ मैं वहाँ पे ना, डिजिटल बैंकिंग हेड हूँ। और आप मुझे कहानियाँ करा रहे हो, मुझे गोलियाँ करा रहे हो कि OTP कोड में आपको शेयर करूँ। आपको पता है क्या मुझे क्या पूछ रहे हो हैं, OTP कोड में आपको शेयर करूँगा, आप वहाँ से फिर मुझसे पूछोगे सर अपना डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, CNIC नंबर बताइएगा, ये बताइएगा, और आप मेरा फ़ौरन से पहले अकाउंट हैक करने की कोशिश करोगे। हैं, कहते नहीं सर, अब वो घबरा गए, नहीं सर ऐसा नहीं। मैं कहा एक काम कर, तू मेरी बात करा, वो मेरी बंदे से बात करा। तो कौन से बंदे पर बैठा है, रुक, मैं अभी मैं भिजवाता हूँ टीम तेरे पास ईजी पैसा की, और उसकी जो रिटेलरशिप है वो कैंसिल करवाता हूँ और तुम्हारे खिलाफ में ज़रा कंप्लेंट करवाता हूँ, FIA को मैं कॉल करता हूँ ज़रा, ठीक है। अब यकीन कीजिए इतना थोड़ा करना पड़ता है, क्योंकि देखिए मुझे वो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन या मुझे लूट भी नहीं हो सकता, लेकिन इतना इसलिए करूँगा ताकि उसको थोड़ा डर होगा, ताकि नेक्स्ट टाइम किसी भी इंसान के साथ ये ऐसी हरकत ना करे। ये गुनाह है जी, बड़ी साफ़ सी बात है, ठीक है। ये सगीरा नहीं, ये कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह है कि किसी के पैसे आप चोरी कर रहे हो उसको बेवकूफ़ बना के। और मेजॉरिटी लोग ऐसे बेवकूफ़ बन जाते हैं। खैर सर, मैं सर अभी दुकान पे जाके 5 मिनट बाद कॉल कराता हूँ। मुझे फ़ोन पे वो पहले कहता है सर मैं दुकान पे ही खड़ा हुआ हूँ, और जब मैंने उसे गुस्से से कहा कि सर मेरी बात करा, मैं ईजी पैसा की टीम से बात कर रहा हूँ, मैं तेरे खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च करता हूँ, कहते सर मैं 5 मिनट बाद कॉल करता हूँ, मैं दुकान पे नहीं हूँ, फ्लाइट टिंगड़ा करके ना कॉल कट करके चला गया। मुझे पता था यही होना जी, क्योंकि सब कुछ फेक था। वो 2 लोग बिल्कुल आमने सामने खड़े होकर प्लान करके ना चीज़ें बता रहे थे और एक स्टोरी पिच की जा रही थी, ठीक। और खैर अब उसके बाद ये हो गया, देखिए मैटर तो ख़त्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन चूँकि आपको जिसे कहते हैं ना, ये मैंने एक समझदारी का जिसे कहते हैं कदम उठाया। अब एज़ बीइंग अ पाकिस्तानी, एज़ बीइंग अ मुस्लिम, मैं नहीं चाहूँगा कि वो किसी भी मुसलमान को, किसी भी बंदे को लूटे। यार मुसलमान छोड़ो, किसी इंसान को भी नहीं लूटना चाहिए यार, किसी को भी मत लूटो। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवरों के भी हकूक़ है, परिंदों के भी हकूक़ है, ज़मीन पर चलने वाली चींटी के भी हकूक़ हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं उनके हकूक़ है, तो हम तो छोड़ो, हम तो इंसान जो सबसे ज़्यादा अशरफुल मखलूक़ात की जगह पे है, जो अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे पे है, हम उसी को लूट रहे हैं, हम अपने उम्मतियों को लूट रहे हैं। फिर मैंने क्या मैसेज बनाया इनको डराने के लिए, आई विल लॉन्च अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू एंड योर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ एंड यू गाइज आर डूइंग फ्रॉड। और नीचे क्या लिखा, रिगार्ड्स ईजी पैसा टीम। अब माशाल्लाह अक्ल तो बहुत ज़्यादा होती है इनके अंदर, ठीक है। तो एटलीस्ट उनको शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर पैदा हो जाएगा कि भाई नहीं ऐसा नहीं करना। शायद एक पल के लिए सोचेंगे, ज़मीर हिलेगा कि हमने किसी का ऐसा फ्रॉड नहीं करना। और यही मैसेज जो है, मैंने वो जो नंबर से मुझे मैसेज आया था, मैंने उस पर भी मैसेज किया, ठीक है। पर्पज़ क्या था कि उनके दिमाग में थोड़ा डर बचाऊँ। वो बिठाने का मकसद क्या है, क्योंकि देखिए 2 चीज़ें हैं, या तो आप जिसे कहते हैं अच्छाई से, ईमानदारी से काम करते हो, या फिर आप डर से काम करते हो, ठीक है। लेकिन जो सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लोग जो है ना जी बहुत ज़्यादा, देखो मैं मानता हूँ यार पैसे कमाना मुश्किल है, लेकिन हलाल कमाना चाहिए यार। थोड़े कमाओ, हलाल कमाओ यार। मैं थोड़े कमाता हूँ लेकिन हलाल कमाता हूँ यार, हराम नहीं कमाना। हराम का एक लुकमा भी जो है ना वो आपके सारे के सारे हलाल कमाई का सत्यानाश कर देता है। और यही जब अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को आप खिलाते हो तो यकीन करो, प्लीज़ एक्सपेक्ट मत करो कि बड़े हो के फिर वो भी हलाल तरीके से कमाएंगे, वो भी फिर ऐसी 2 नंबरियाँ करेंगे, चीज़ें वगैरह करेंगे। ये एक डाका है, अगर आप देखो ना, ये एक चोरी है, ठीक है। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, खुदारा कभी भी जैज़ कैश का, HBL का, अपना ईजी पैसा का, मुझे काफ़ी दफ़ा आते हैं। जैज़ कैश भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, एक बंदे ने
اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کی. میں نے اس کی کمپلینٹ بھی کی. میں نے ابھی بھی خیر ایزی پیسہ والوں کو بھی میں نے ان کی کمپلینٹ کی ہے, ان کو میں نے ایک ای میل بھی کی ہے, پھر ان کے مجھے کال سینٹر سے کال بھی آئی, میں نے اپنی کمپلینٹ بھی ان کو رجسٹر کرائی ہے کہ یہ 2 نمبر ہیں, کائنڈلی ان کو چیک کیجیے کیا ہے, کیا آپ کا کوئی یہ بندہ ہے, کوئی ریٹیلرشپ ہے تو پلیز کی کینسل کیجیے, یہ مل جل کے ایسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ سر یہ فراڈ ہے اور آپ نے بالکل ٹھیک کیا, اور جتنا ہو سکے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. تو یہ مقصد یہی ہے کہ کبھی بھی ایسے کوئی کالز آئے تو بھائی خدا رہا کبھی بھی اپنا او ٹی پی کوڈ, پاسورڈ وغیرہ کبھی بھی کچھ بھی شیئر, یوزر نیم بھی شیئر مت کرو. ایون کسی بینک کے لینڈ لائن سے بھی کال آ جائے, 377 سے بھی کال آ جائے, آفیشیل نمبر سے بھی آ جائے, تو اپنا پاسورڈ, اپنا او ٹی پی کوڈ کبھی بھی شیئر نہیں کرتے بھائی, کبھی بھی مت کرنا. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا ان چیزوں سے, وہ آپ کے فوراً سے پہلے اکاؤنٹ کو ہیک کر لیں گے اور سارے کے سارے آپ کے پیسے جو ہے نا وہ اڑا کے غائب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کی سیفٹی اور آپ اپنے جو پیسے, اوبیسلی میں جانتا ہوں جی پیسے کمانا بہت مشکل ہے, اور کیونکہ کرونا وائرس جیسے حالات میں تو اور بھی مشکل ہو گیا ہے کہ بزنس بھی نہیں ہے, جابس بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور لوگ بیچارے بہت سفر کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ آگاہی والی ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ جب کبھی ایسا ہو تو خدا را ایسا کیجیے پلیز, اپنا نہ CNIC شیئر کیجیے, نہ نام شیئر کیجیے, نہ نمبر شیئر کیجیے. اکثر کال آتی ہے سر میں جائز سے بول رہا ہوں, لینڈ لائن سے, ہیلپ لائن سے بول رہا ہوں, آپ کے نمبر کی انکوائری کرنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, کس کے نام پہ ہے, یہ ہے وہ. بھائی اگر تم جائز کیش سے بات کر رہے ہو, ہیلپ لائن سے بات کر رہے ہو, تو میرا ڈیٹا تو تمہارے سامنے آ رہا ہوگا, تمہیں تو پتہ ہوگا کہ نمبر کس کے نام پہ ہے, کس کے نام پہ نہیں ہے, کتنا ہے, یہ وہ چیزیں, ہر چیز پتہ ہوگی تمہیں, کون سا پیکیج ہے, کون سا نہیں ہے. تو وہ بیسکلی 2 نمبر چیزیں ہوتی ہیں, ڈرامے بازی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ صرف آپ لوگوں کو جتنے وہ طریقے سے اچھے طریقے سے بات کریں گے آپ سے, آپ اس میں ٹریپ ہوتے جاؤ گے, آپ لالچ دکھاؤ گے, تو وہ الٹیمیٹلی آپ کے لیے نقصان ہوگا. تو خدا را جائز کیش والے اور ایزی پیسہ والے اس طرح کی فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز سے بچیں, اور بی اویئر آف آل دیز کائنڈ آف فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز, اور اپنے اکاؤنٹس کو سیکیور رکھیے. پلیز اپنا OTP کوڈ, اپنے پاسورڈ وغیرہ کبھی بھی شیئر مت کیجیے گا کسی سے بھی. ٹھیک ہے, مسئلہ ہو تو ہیلپ لائن پہ کال کریں, ان کو بتائیے. ٹھیک ہے, اور بعد میں کمپلین لانچ کیجیے. میں نے پریکٹیکلی بھی ان کی کمپلین لانچ کی ہے, کال بھی کی ہے, میں نے کال کے تھرو بھی کروائی ہے, ای میل کے تھرو بھی کرائی ہے, ریٹن کمپلینٹ بھی کرائی ہے, اور ان کو بھی میسج کیا کہ بھائی یہ دیکھو تمہارے ساتھ ایسا ہوگا. وہ صرف اس لیے تاکہ مزید ایسی کوئی جسے کہتے ہیں نا فراڈولنٹ ایکٹیویٹی کسی اور کے ساتھ نہ کرے. کسی بھی انسان کا ایسا کام نہیں کرنا چاہیے یار. ہمارا مذہب ہی نہیں ہے کہتا دھوکہ دو, تو ہم کیسے دھوکہ دیں؟ ہم اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جو آخری ٹائم تک کہتے ہیں کہ میری امت میری امت میری امت. اور ہم اگر یہ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, کوئی کسی کے 2000 مار لے گا نا, شاید میرے لیے 2000 مار لو گے تو شاید اتنا میٹر نہیں کرے گا, لیکن اگر میں سچ بولوں تو میٹر کرتا ہے. بات آپ کے حلال کا 1 روپیہ بھی میٹر کرتا ہے میرے لیے. ٹھیک ہے, ہاں حرام کا ہوگا تو شاید میٹر نہیں کرے گا, لیکن حلال کا 1 روپیہ بھی ضائع ہوتا ہے تو میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہی 2000 اگر کسی ایسے انسان کے لیے جس کے پاس نہیں پتا, کوئی روزگار نہیں ہے, کوئی رزق نہیں ہے, اور وہ اپنے بچوں کو کیا کھلائے سے نہیں پتا, اس کے لیے 2000 بہت بڑی چیز ہے. تو خدا را لوگوں کے پیسے مت مارو اور ایسی فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز مت کرو. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, اور اویئرنیس جو ہے لوگوں کو دیتے رہے گا. پاکستان زندہ باد.